الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأضحك وأبقى، الذي أمات وأحيا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، على حبيب الكبرياء، على سيد الخلائق، ومبين الحقائق، ومعلم الخلائق، معصوما مكروما محبوبا ومكذوبا بالحق، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المبعوث إلى الخلق كافة للناس، بشيرا ونذيرا ومبينا ومعينا وشريفا ورحيما ورؤوفا وعديما وأمينا ومتينا وعليما وأعلما وحسينا وجميلا وصغيرا وكبيرا ونعيما وأنعما ونفيا أرفعا يتيما درا يتيما بهرا معينا مكيا مدنيا عربيا هاشميا محمدا رسولا محمدا نبيا محمدا مبكرا محمدا مدعوا مرفوعا محمدا أحمدا سيدنا وسندنا ورفيعنا وأرفقنا ورفيعنا وأرفعنا وأسيرنا وأحسننا وجميلنا وأجملنا وكميلنا وأكرمنا وأكملنا وشريفنا وأشرفنا محمدا محمود المقام عند الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. خطبہ عید الاضحیٰ کے موقع تے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت اور ملت کا آخری پہلو ذکر کیتا. اج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی نسل دے وچوں اور نسل دے وچوں آون والی آخری شخصیت اور لاجواب شخصیت، بے مثال شخصیت، با کمال شخصیت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تذکرہ اور ذکر کرن دا ارادہ ہے. دعا ہے اس رب لم یزل دی بارگاہ معلا و مجلا و مطہر و اکبر و اعظم دے اندر کہ وہ ذات کبریاء وہ احد و صمد ذات لا شریک ذات ایسے عوامل علم نال نوازے جنہاں دے ذریعے تواڈی ساڈی دنیا آخرت دی نجات بھی ہو جائے اور پیارے پیغمبر محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال اللہ پاک سچا جوڑ تے عقیدت تے محبت تے الفت تے اطاعت نصیب فرمائے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور انہاں دے لخت دیگر اسماعیل ذبیح اللہ رب العزت دیے حکم دی تعمیر کردے ہویا اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں. تعمیر کردیا جس وقت درمیانی تعمیر تکمیل ہو چکی ہے تو اس وقت دل کے اندر ایک تمنا تے ایک آرزو آئی تے اللہ کے دربار کے اندر آکھنے لگے کہ اے اللہ ساڈے ایک تے اس عمل نو قبول فرما اپنے دربار کے اندر. دوسرے نمبر تے اساں تیرا گھر بیت اللہ تعمیر اساں کر چھوڑیا ہے تے اس نو آباد کرن والا محمد تو بھیجے اور مکان اچھے لگدے مکینہ نال مکان اچھے لگدے سونے لگدے انہوں آباد کرن والے نال. اس واسطے اللہ تیرا گھر آسان بنا چھڑے ہے اپنی استطاعت کے مطابق. ساری تمنا یہ ہے کہ اس گھر بیت اللہ نو آباد کرنے واسطے مکین تو خود اللہ بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ساری دعا اللہ دے پاک پیغمبر نے ابراہیم خلیل اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے دربار دے اندر ابراہیم نے یہ دعا کی جنہیں دعا کی منو عن یعنی اول تو آخر تک جنہیں دعا کی انہیں اللہ نے پوری کی.
اور اس دا ظہور ہویا مکہ مکرمہ دے اندر میرے محمد پاک دی شکل دے تے فرمایا ہی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھی بھیجنا، مکین بھی بھیجنا جڑا با کمال ہوئے، جس دی عزت تے رفعت تے منقبت تے عظمت نال تے بلندی نال تے شان و شوکت نال شوکت طبق دی کائنات اگر مل کے بھی آ جائے تو اس مکین کا مقابلہ قطعاً نہ کر سکے۔ اللہ ساری دعا ہے کہ وہ رسول عظیم و شان جڑا تو بھیجنا ہے وہ نوریاں دے وچوں نہ کلی مگر نہ نوری فخر کرے سن فرشتے، جنہ دے وچوں نہ بھیجی مگر نہ جن ناری مخلوق او فخر کرسی۔ اساں دعا کر لیا کہ ساری اولاد تے ذریت دے وچوں آخری رسول جس دی عزت بے مثال، جس دی عظمت بے مثال، جس دی ایک ایک ادا بے مثال ہوئے، اگر اس رسول تو بھیجنا ہے تو ساری ضروریت ہوئی جو بھیجنا ہے۔ انجی ہے بچی دعا کیتی ہے جو ہو کیتی۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا کو رنگ لایا تے ایسا رنگ لایا کہ اگر خطر نبوت کا تاج پہنایا تو اسے آخری رسول نو، مصدق الانبیاء صداقت کا صحرا پوایا تو اسے پیغمبر نو، آخری کتاب کا نزول فرمایا تو اسے پیغمبر کے دل دلتے فرمایا۔ اگر تمام شرائع من قبلہ ساری شریعت کا اگر اختتام تے تکمیل کی تھی تو اسے پیغمبر کی شریعت دیتے، اگر سارے پیغمبر کی امامت کا صحرا پوایا تو اسے پیغمبر نو، اگر سارے پیغمبر کا مصدق بنایا تو اسے پیغمبر نو، اگر سارے امتوں کا نبی بنایا حتیٰ کہ رسولوں کا نبی بنایا تو محمد مصطفیٰ بنایا۔ یہ ہے کہ اللہ نے نبی جو انبیاء بنا کے بھیجا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑے کیڑے کمالات کا ذکر کراں تے کیڑی کیڑی صفت کا ذکر کراں، میں صرف پیارے پیغمبر دے دو ناماں کا ذکر کرے سا، ایک محمد تے دوسرا احمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کتنی ہے، جو پیارے پیغمبر کے کمالات کے اوصاف بے مثال ہیں تو اس پیغمبر کی تعریف ان کے بے مثال۔ ایک شاعر نے کو سوال کیتا گیا ہے کہ تو اپنے دیوان کے اندر ہر ایک کی تعریف کیتی ہے، سارا دین کو لکھے ہے، مگر تیرے دیوان کے اندر پیغمبر محمد پاک کی تعریف کا ذکر، تو پیارے پیغمبر کی تعریف کیوں نہیں کی؟ وہ شاعر جواب دیتا ہے، ارا کل مدح فی النبی مقصر، ارا کل مدح فی النبی مقصر، وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا، أَرَى كُلَّ مَدْحٍ، وہ شہر اکن کہہ کے ساریاں تعریفاں میں کریں درمان، سارے لڑ کے تعریفاں کریں میرے محمد پاک دیاں، ساری دنیا دے درخت جڑے لوگ کلمہ بنا دیو جاون، ساری دنیا دا جڑا پانی سمندر تے دریا دا جتنا پانی ہے وہ سارا سیاہ بنا دیتا جائے تے ساری دنیا لکھن لگ پوے، نور لکھن، ناری لکھن، عرش لکھن تے فرش لکھن، ساری خلقت اس پیغمبر دیاں تعریفاں لکھن لگ پوے، پیارے پیغمبر دی تعریفاں لکھ دے کلمہ بس سکدیاں، کلمہ گھس سکدیاں، سیاں ختم ہو سکدیاں، لکھن والے دے ہاتھ ختم ہو سکدے، لکھن والے دیاں ہنگیاں
ساری کائنات سچ سکتی ہے ارا کل مدہن فی النبی مقصرا میرے محمد کی تعریف دا حق نہیں ادا ہو سکتا ارا کل مدہن فی النبی مقصرا وَإِنْ بَلَغَ الْمُسْرِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرَا إِذَا اللَّهُ أَسْنَا جبھی اللہ دے قرآن دے اندر میرے محمد دی تعریف کر چھوڑیے جتنی اللہ نے میرے محمد دی قرآن دے اندر تعریف کی ہے ساری دنیا تعریف کرنے دے تا اللہ دی تعریف کی ہے دا مقابلہ اللہ نے پیغمبر دے ایک کو حضر دی پیغمبر دے ایک کو جوڑ دی پیغمبر دے ایک کو آزاد تعریف کی دیئے کبھی اللہ پر پیارے پیغمبر دا سینے دا ذکر کرندہ تو فرمانا علم نشرح لک صدرک کبھی اللہ اپنے پیغمبر دے وقت چہرے دا ذکر کرندہ تو اللہ فرمانا قد تقلبا وجهك في السماء فلنبلغنك قبلة ترضاها کبھی اللہ اپنے پیغمبر دیا اللہ کریم کبھی اپنے پیغمبر دیا اکھاں دا ذکر کرندا تے اللہ فرماندا لا تمدن عیناک الی متعنا به کبھی اپنے پیغمبر دا قلب دا ذکر کرندا تے اللہ فرماندا نزلہ علی قلبک کبھی اللہ پاک اپنے پیغمبر کی زبان تے لسان دا ذکر کرندا تے اللہ فرماندا لا اللہ پاک اپنے پیغمبر دیا ہوٹن دا ذکر کرندا تکیا اللہ اپنے پیغمبر کی زندگی کی قسم چاہتا ڈالا امروں کا لا امروں کا انہم لفی سکرتہم یعمہون جس پیغمبر دے حق دروغ دی جس پیغمبر دے حق دجھر دی جس پیغمبر دی زندگی دی حق لمحہ حق لحظہ دی تعریف اللہ نے خود قرآن اندر کر دیتی ہے ایسا پیغمبر ہے ایسا بے مثال پیغمبر ہے جس پیغمبر دی حق ادا بے مثال ہے جس پیغمبر دے سجن کیا جس پیغمبر دے دشمن دی تعریف کرے دن کہ عبد محمد ابو جہل کے آدھا میں بڑے بڑے حسین میں ڈرا گیا بڑے بڑے جمیل میں ڈرا گیا بڑے بڑے صحبت خوبصورت میں ڈرا گیا مگر مارا تو اے نجاحت میں مثل محمد آج تیری میرے آئین گناہگار اکھنے محمد دیا حسین تو جمیل سنا کوئی نہیں دیا یہ دیا پیغمبر آج تک نبوت اعلان بھی نہیں کیتا نبوت اعلان تو قبل بھی اللہ دے پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اعلان تو قبل بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے ذکر اللہ دے شروع فرما دیتن کبھی ابراہیم خلیل اللہ دیا دعا دے اندر اس پیغمبر دا ذکر ہے کبھی عالم ارواح دے اندر اس پیغمبر دا ذکر ہے کبھی حضرت عیسیٰ دی بشارت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا ذکر ہے مبشرا برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد جس پیغمبر دے سرے سے سچر میں تعریف کرنے والے نہیں میرے پیغمبر دے دشمن بھی میرے پیغمبر دی تعریف کرنے والے میرے پیغمبر نے امین تصور کرنے والے امانت دار تصور کرنے والے امانت دار ملک تے کول امانت رکھنے والے میرے پیغمبر نے حکم بنانے والے میرے پیغمبر نے فیصل مننے والے میرے پیغمبر نے حق و صداقت مجسمہ مننے والے میرے پیغمبر نے صادق تے امین دے القاب نال پکارنے والے حتیٰ کہ میرے پیغمبر کا 40 سال دا عرصہ گزرا ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر نے 40 سال دا عرصہ جو
گزار کے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے قوم کو پوچھے کہ میں تواڈے اندر لقد لبثت فیکم عمرا تواڈے اندر میں 40 سال کا عرصہ گزاریا ہے 40 سال دی زندگی اس تے لکھاؤ سفید چادر تے کوئی داغ تے دھبا نظر آندا یا کوئی نہ اس وقت مشرکین نے جواب دیتا اللہ کی قسم ہے پیغمبر دی زندگی علی اس چادر تے ذرہ برابر بھی کوئی داغ تے دھبا غلط قسم دا نہیں لگیا حتیٰ کہ اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے اس موقع تے بھی فرمایا کہ میں اگر یہ آکھاں کہ اس پچھلی پہاڑی دے پچھلے شہر تے تواڈے تے جنگ آور لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے کیا تو سامنے زبان تے لسان تے یقین کر سکتے کوئی نہ سارے مشرکین نے پیچھے چڑھ کے دیکھا کہ لشکر اندر نظر کوئی نہ آیا انہاں آخیا کہ اگر تو پیغمبر دی زبان تے کچھ نکلتا بھی آتا ہے بالکل سچ ہے یہ حق ہو سکتا ہے ساڈیاں اکھاں دھوکا سا سکدیاں ساری نظر تے نظر دے اندر دا فرق آ سکدا ہے پیغمبر دی زبان تے لسان دے اندر ذرہ برابر فرق نہیں آ سکدا اللہ کریم نے جس پیغمبر دی حضور عزت بے مثال بنائی جس پیغمبر دی حضور عزت بے مثال بنائی جس پیغمبر دی حضور منقبت بے مثال بنائی جس پیغمبر دی حکمت ادا بے مثال ہے اگر میں اپنی گلاں نوں سونا کرنا چاہنا میں اپنے خطاب نوں سونا کرنا چاہنا تو میں محمد کی تعریف کرنا ما علم تحت محمد بمقالتی ولكن تحت مقالتی بمحمد رسول پیغمبر کی تعریف نہیں کرنا میں کہ کرنا ولكن تحت مقالتی بمحمد میں اگر اپنی گلاں نوں سونا بنانا ہوئے اپنے کلام تے اپنے خطاب تے حسن والی چادر چڑھانی ہوئے تو میں محمد کا تذکرہ کرنا جس پیغمبر کی حکمت اللہ نے بے مثال بنائی ہے نَتَتِتُهُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ نَتَتِتُهُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَبْنَا عَنْ نُبَلَائِهِ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر دی حکمت ادا بے مثال ہے میرے پیغمبر دی زندگی دا حکمت لمحہ بے مثال ہے میرے پیغمبر دی حکمت صفت بے مثال میرے پیغمبر دا حکمت نام بے مثال میرے پیغمبر دا ذاتی نام ہے یا صفاتی نام ہے ہر ایک بے مثال ہے نَتَتِتُهُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ دیوان متنبی علیہ پنوے درجے دے اندر درجہ کتب دے اندر پنوے درجے دے اندر کتاب پڑھیں گے دیوان متنبی اس کا اپنے محبوب ول پھٹ کیتا کہ میں انہوں اپنے محمد پاک ول پھٹ کرنا چاہنا نَتَتِتُهُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَبْنَا عَنْ نُبَلَائِهِ مدتاں گزر گئیاں زمانے در زمانے گزر گئے حسین و جمیل انہاں ملتاں تے زمانے دے اندر آندے رہ گئے مگر میرے محمد نہیں تے مثلدا نَتَتِتُهُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ بڑے بڑے سونے آندے رہ گئے بڑے بڑے جمیل و حسین آندے رہ گئے بڑے بڑے عظیم آندے رہ گئے بڑے بڑے حسن والے پیکر بن کے آندے رہ گئے کبھی مصر دے اندر حسن یوسف دیاں دھماں پیاں تے انہاں مصر دیاں کراریاں اپنی انگلیاں کٹ دتیاں نَتَتِتُهُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ مدتاں ہو گئیاں انہاں مدتاں تے زمانے دے اندر بڑے آندے رہ گئے مگر میرے محمد دے مثل دا آیا کوئی نہیں ہے وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَبْنَا عَنْ نُبَلَائِهِ جب میرا محمد پاک 40 سال کا نوجوان ہویا تے مکے دے اندر اعلان نبوت فرمایا ہے کہ اللہ نے باقاعدہ قرآن دے اندر چیلنج کر دیتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن
چیلنج دے تو تے ذکر کیتا تے فرمایا کہ او مشرکوں میرے محمد دے دشمنوں اگر میرے محمد پاک دے پڑھے ہوئے کلام دے اندر تو ذرا کر کے شک ہے جیسے پڑھنے والے قاری دی زبان دے اندر تو شک ہے تفاتوں دے صورت من مصری میرے طرفوں تو چیلنج ہے کہ ساری دنیا دے اپنے مددگار تیار ناصر بنا لیے سارے اپنے مشکل کشا کٹھے کر کے میں اللہ چیلنج بھی دینا کہ میری کتاب قرآن مقدس دینا جو ایک صورت بنا کے لائے تو صحب کتاب محمد مصطفیٰ دینا جو ایک صورت لایا ہو مشرقین لا جواب ہوئے یا نہ ہوئے او ہوئے یا نہ ہوئے ایک صورت سورہ کوثر کا بھی مقابلہ جی میں سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں ان کے پیارے پیغمبر دی صورت دے ایک رونتے کوثر کا برابر مقابلہ کوئی نہیں ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بشر لا کل بشر بل هو کل یاقوت فی الحجر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بشر مگر لا کل بشر بشران دی طرح نہیں ہیں لا کل بشر بل ہوا کل یاقوت فی الحجر جی میں یاقوت پتھر دیا کوئی پتھر نہیں انجھے میرے محمد پاک دیا کوئی بشر سجد البشر سجد الکائنات سجد الانبیاء فخر الانبیاء مصدق الانبیاء امام الانبیاء رحمت کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی زندگی دی حجت آدھا اللہ نے آلہ بنائی میں پیارے پیغمبر دے کڑے کڑے کمال نو ذکر کراں حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے نام دے اندر بھی اللہ نے یہودیہ کمال رکھا ہے میرے پیغمبر دے نام دے اندر بھی اللہ نے تعریف تے توصیف رکھی ہے میرے محمد دا نام کہ یا محمد کہ میرے محمد پاک کے نام ہے ذاتی نام کہ ذاتی نام تے احمد اے بھی کہ ذاتی نام باقی صفاتی نام جڑیاں کسی نے کسی میرے پیغمبر دی صفت نو اجاگر کر رہے ہیں کہ اے جڑے دو نام ایک احمد تے ایک محمد کی نامت اندر اللہ نے حمد پہلو رکھا ہے توصیف تے تعریف دا پہلو رکھا ہے محمد دا عام طور تے لفظ معنی کیتا جاندا ہے کہ محمد وہ ذات جس دی تعریف کیتی ونجے محمد وہ ذات جس دی تعریف کیتی ونجے مگر میں چاہتا کہ تم لغت حساب نال قواعد عربیت حساب نال اور قرآن دے لحاظ نال میں تم محمد پاک دا معنی سمجھا دیواں محمد اسم مفعول دا صیغہ ہے محمد اسم مفعول دا صیغہ ہے اور صحب مفردات امام الراغب نے محمد کا معنی کیتا ہے محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ محمد ایسی ذات کا نام ہے جس کے اندر اللہ نے سارے کمالات اکٹھے کر دیتے ہیں حضرت موسیٰ دا لاٹھی دا سب بننا وہی کمال میرے محمد کے اندر ہے حضرت سلیمان دا تخت ہوا کے اندر اڑنا وہی کمال میرے محمد کے اندر حضرت ابراہیم تے اگلا گلزارنا وہی کمال میرے محمد کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مردے نو زندہ کرنا حضرت موسیٰ دا پانی دیتے اس آسان اس لاٹھی نو پتھر دیتے مارنا تے چشمہ جاری کر دینا یہ بھی کمال میرے محمد اندر میرے محمد کا کمال ساری ہدیہ کمال ہے وہ پیغمبر پتھر دیتے آسان لاٹھی مریں گے تے پتھر دے وچوں باہر چشمے جاری ہو جاندے مگر اللہ نے میرے محمد کو کمال دیتا کہ میرے محمد دیاں انگلاں دے وچوں چشمے پہ جاری ہو جاندے میرے پیغمبر دیاں تھوڑ دن کری اللہ نے رحمت رکھ دیتی میرے پیغمبر نو سب کا سب لکھ انبیاء کرام نو حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سب لکھ انبیاء کرام کروں دے جتنے بھی گزرن اللہ نے جڑے بکھو بکھو انہاں کمالات تے انعامات تے فضلات تے
معرفت توصیفاں نال نوازے اللہ نے سارے کمالات جمع کر کے محمد اندر اللہ نے محمد کو بنا دیتا محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ ساری تعریفاں ساری صفتاں سارے کمالات کا مجموعہ بنایا تے اللہ نے محمد کو بنایا اور محمد کا سہل کموس والے نے معنی کیتا ہے محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن محمد صفات دل کی تعریف سلسلہ سلسلہ درجہ بدرجہ چل رہا ہے جس پیغمبر کی تعریف کے اندر جس پیغمبر کی عزت رفعت توصیف کے اندر کبھی ان کے بعد جس پیغمبر کی زندگی کا ایک کلمہ اللہ اعلیٰ بنائے ہوئے امان اللہ قدم اللہ کے پاس پیغمبر کا اعلیٰ ہوئے امان اللہ قدم اللہ کے پاس پیغمبر کا اعلیٰ ہوئے اللہ کا قرآن یہ شہادت کرم جل جلال آخرت خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی اگر پاک پیغمبر ایک لمحہ گزرے آمان اللہ ہے ایک دن گزرے آمان اللہ جل دن ایک دنیا گزری آسات سو قدر جہاں پہ ترمی میرے پیغمبر کی زندگی دا ایک کلمہ میرے پیغمبر کی زندگی دا ایک دادا میرے پیغمبر کی زندگی دا ایک قبائل آلائی آلائی ای ہوگیا پیغمبر ای ہوگیا قریبہ والا پیغمبر جب میدان محشر کے اندر ساری خلقت اکٹھی تھی غلطی ہونی ہے سارے اول بھی آخر بھی کھولے کالے بھی گھوڑے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی ساری دنیا اکٹھی تھی غلطی ہونی ہے اوپر میرے پیغمبر کے سجدہ بھی موجود ہونے میرے پیغمبر کے دشمن بھی موجود ہونے میرے پیغمبر کی تھکان لے کے تے اپنے چہرے سے مر کے تے اپنے چہرے کو منور کرنے والے بھی موجود ہونے میرے پیغمبر کو پتھر مارنے والے بھی موجود ہونے ساری خلقت موجود ہونے سارے انبیاء اور رسول بھی موجود ہونے ساری عوام بھی موجود ہونے سارے اٹھے کٹھے کھڑے ہو سن کہ موقع ہی ہونے کہ سورج یہ سبب نظر اٹھے آ جانا سورج بھی بالکل قریب آ جانا جب سورج بالکل قریب آنا وہ جو حکمت تو شدت بھی ہو گئی ہونی کہ لوگ پسینے نال شرک روشن تل زمین بھی تعمیر کری گئی ہونی ہے یہ ہوگی اب مرحلہ جب آنا ہے کہ بھگتے پیاسے بندے ہونے پسینے نال بھی شرک روشن جب یہ ہوگی اب موقع ہے کہ سارے دل گندرے تمنا تیار ہونی ہے کہ یار آج جڑا فیصلہ ہونا ہے جنت دا ہونا ہے یا جہنم دا ہونا ہے جڑے پاسے لگنا ہے اس پاسے لگیے اس تکلیف کے مصیبت کو تمبت لگیے اس جڑی مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ساری خلقت ایک تمنا کر کے ایک بنا کے مدعا بنا کے مشورہ کر کے میٹنگ کر کے اکثر بنیے کہ یار آدم پیغمبر جڑا سارے انسانوں کا باپ ہے ابو البشر مسجود ملک ہے جس کے سامنے اللہ نے سارے فرشتوں کو جھکا دیتا ہے سب تو پہلا نبی ہے اس کو بن گیا اس کے دربار دے در بن کے آنے کہ اللہ کے سامنے ایک درخواست کریں کہ اللہ پاک جلدی حساب کتاب دا سلسلہ شروع کرے ساری خلقت بڑی پریشان ہے ابو البشر آدم پیغمبر گیا تھی کہ لست لڑا میں اس کا اہل نہیں میری جرات نہیں میری طاقت نہیں میری ایک پوزیشن نہیں ہے کیونکہ اگر میں اللہ کے دربار اندر درخواست دے تے اللہ کے پہلے تو نے پیچھے کر دیا تو پہلا تیرا نام مال کھول کے تیرے کو پوچھنا تے تو میں لا جواب ہو جاؤں آدم پیغمبر بھی ایک اللہ کا عظیم الشان پیغمبر ہے ابو البشر پیغمبر ہے مسجود ملائکہ پیغمبر ہے آدم پیغمبر کی جرات طاقت نہیں آج دے اولیاء اللہ دے گستاخ تے اپنے آپ موادن اسی اولیاء اللہ نمنن آلیا اسی نبیاں نمنن آلیا اسی نبیاں دے عاشقاں آج دے دن کے جنتیاں چاڑیاں بھی بڑیاں کھولن اتھے آدم پیغمبر کا حساب کتاب دے شروع دی اللہ دے دربار دے اندر بس خاص کرم دی طاقت نہیں لگ دے اللہ دے پاک پیغمبر آچھے اے تو الہ غیرے
پیغمبر کو ہاتھ کے دنوں پیغمبر دے دروازے کے دے سمجھے چھوٹے آسن درخواست کرو میری اتھارٹی نہیں، میری ضرورت نہیں، میری پوزیشن نہیں ہے. سارے پیغمبر حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء پیغمبر اللہ دا بڑا لاڈلا پیغمبر اللہ دا خلیل دوست یار پیغمبر اور سے لسلا حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ نام تکلم پہ کلام کرنا اللہ وہ بھی آکھے لسلا عیسیٰ پیغمبر بھی آکھے لسلا میں اس دی میرے اندر اس دی اتھارٹی نہیں، طاقت نہیں، جرات نہیں، پوزیشن نہیں. حتیٰ کہ جب سارے پیغمبران کے دروازے تو نا امید ہوئے چل کہ آخری لگویا نبوت دا پھول آخری موتی میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے آمد کے بعد اللہ نے نبوت رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے. آخری موتی آخری دروازہ میرا محمد پاک دا ناراضی وہ خلقت ذہن جلد ہے کہ اگر میرے محمد کو جواب مل گیا تھا میرے محمد کے بات ہو پیغمبر بھی تو ذہن جلد بھائی ساری خلقت ذہن اندر سوال ہو سی یا نہ ہو سی کہ ہون محمد پاک تو علاوہ کا کوئی ہو دعوات ہے یا کوئی اتھے لائن کھلو تو سی اور کانا ہے پر اس نبوت دا دعوت ہوتا ہے میرا خدا محمد کار جانتا جنہوں موت کے اندر کہہ لی لٹین کے اندر ساری خلقت دے ذہن دے اندر کہ ہکو دروازہ میرے محمد پاک دا باقی رہ گیا ہے. ساری خلقت چل گیا سی میرے محمد دے دروازے دیتے آ کے درخواست دے سی کہ اللہ کے دربار کے اندر سفارش کرو کہ جلدی حساب و کتاب شروع ہو گئے. اللہ کے پاک پیغمبر کے آسن انا لہا پہلے پیغمبر کا جب بیان لستو لہا ساری اے اتھارٹی نہیں، ساری اے پوزیشن نہیں. اے پیغمبر کے ادب ہے انا لہا میں اس کا اہلا میں اللہ کے دربار کے اندر سفارش کرنا اہلا اللہ نے مجھے شان تے عزت تے عظمت تے رفعت تے بلندی تے شان و شوکت دیتی ہے کہ تائیں اللہ کا قرآن کے یاد ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. میرا پیغمبر ساری خلقت ستی پئی ہوئے کہ تو میں اللہ نال آ کے گلاں کیتیاں کر ادھی رات اٹھ کے تو امید عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ تعالی پیغمبر کو مقام محمود تے کھڑا کر دے کہ ان چیزوں اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ دعا کرن دا حکم دیتا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي بعثته إنك لا تخلف الميعاد. قال الذي پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ مومن بندہ جب اذان ملتی ہے تو اذان دے کلمات نال اگر اللہ تے بل شریف تک دے آخر تے تو بھل میں کوئی مقام محدود علی وسیلے تو دعا کرتا ہے کہ میں محمد اس کو ضرور شفاعت کرے ساں وہ بھاگ کے جنت اندر ضرور جائے ساں. اللہ دے پاک پیغمبر مقام محمود تے پہنچ جاسے میدان محشر دے اندر تو اللہ دے پاک پیغمبر اس موقع تے عرش دا پایا پھڑ کے تے سجدے دے اندر گر سن سات دن تے سات راتاں اللہ دے پاک پیغمبر سجدے دے اندر گر جاسے اللہ دیاں آدمی اللہ پاک دیاں تعریفاں اللہ پاک دیاں توصیفاں تے اللہ دیاں حمدہ کرن دے راسن تو یہ ہو گیا حمدہ کرن جڑیاں اللہ نے پہلے عطا کرنے کی پیامیاں اس
موقع تے خاص اللہ دی طرف ہوئی ہو تے تریفی کلمات ہونے اللہ بنا طرفاں کر دیا سات دن تے سات راتی گزر منگیاں انہیں سجدے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر تیرا سن اٹھا سار نہ اٹھائی سن زبان نو ہور کوئی حرکت نہ دے سن کیوں نہ حرکت دے سن کیوں کہ لا يتكلمون إلا من آذن جو تیری تو اجازت نہ آوے جو تیری تو آدر نہ آوے جو تیری تو اجازت نہ ملے اعلان نہ ہوئے زبان کھولن دا او تیری میرا محمد زبان نہ کھول سکتی حتیٰ کہ تو اللہ کریم نے اپنا ارفال رأسک یا محمد اے میرا محمد رسول اللہ ماجد کی یا محمد شالا کبھی نہ روے کیوں پیا بولے میرا محمد ارفال رأسک اپنا چھوڑا اٹھا اپنا منہ اٹھا ارفال رأسک یا محمد اے میرا محمد پاک ہر وقت میں اللہ بنا گن گاؤں اللہ ہر وقت میں اللہ بنا تلفا کرنے والا ہر وقت میں اللہ کے بیانات کرنے والا توحید بیان کرنے والا ارفع رأسک یا محمد اپنا سر مبارک اٹھا ماجد کی کا کیوں پورا بولنا میرا محمد رسول اللہ سابت توتا اشباعت شبا جب بندہ تلہنی دلہن کرنا کلائے اندر کلائے اندر تو اپنے حضر جنگل دہن دیئے ان نکائے کر کے گھنڈر کر کے دہن دیئے کچھ بندے آکے منہ میں کھلک بندر وہ آتے ہیں ذرا پردہ سیر کر اساں تنہوں کچھ دینا چاہنے اللہ کریم نے بھی تن قیامت فرمانا اے رفا رأسک یا محمد وہ میرے محمد پاک ذرا چہرہ مبارک اٹھا سابت توتا اشفاعت شفا وہ میرے محمد پاک تو منگا منت میں اللہ مطلب کیا ہے اللہ نے پیارے پیغمبر دے نام دے اندر کے رکھی تعریف رکھی اللہ نے دنیا دے اندر بھی میرے محمد پاک کو بلند مقام نصیب فرمایا کہ آخرت دے اندر عالم ارواح دے اندر ایک رنگ دے اندر ایک ذرے دوتے میرے پیغمبر نے اللہ نے کے بات فرمایا پاک نال بنایا جے تیری اس بات کمال نال سچا تا اللہ کو پیدا نہ ہوئے وہ تھوڑی تین بندے دی عزت